عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ یہ ویڈیو زیرو ڈوز بچوں کے ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم زیرو ڈوز بچوں کی شناخت کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی ای پی اے کارڈز کی تقسیم کے عمل کو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ زیرو ڈوز ڈیجیٹلائزیشن کا عمل کن جگہوں پر ہو رہا ہے، ایکٹیویٹیز کا فلو کیا ہے، کیو آر کوڈ کیا ہے اور کس طریقے سے استعمال ہوگا، یو سی ایم او کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پولیو ورکر کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ویکسینیٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ڈیجیٹلائزیشن کو پائلٹ کرنے کے لیے 14 ڈسٹرکٹس کا انتخاب کیا ہے، جس میں بلوچستان کے 4 ڈسٹرکٹس، خیبر پختونخوا کے 7 ڈسٹرکٹ اور اسلام آباد کے ایریے کو شامل کیا گیا ہے۔ زیرو ڈوز بچوں میں کیو آر کوڈ بیسڈ ای پی اے کارڈز کو تقسیم کرنے کا عمل مندرجہ ذیل 14 ڈسٹرکٹ میں پائلٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں پروونس بلوچستان کے 4 ڈسٹرکٹ ہیں، خیبر پختونخوا کے 9 ڈسٹرکٹس اور اسلام آباد کمپلیٹ شامل ہے۔ اس اسکرین میں آپ کو فلو آف ایکٹیویٹیز دکھایا گیا ہے، یعنی کہ پورا سسٹم کس طریقے سے کام کرے گا۔ سب سے پہلے یو سی ایم او کیو آر کوڈ لگے ای پی اے کارڈز کو ای پی اے ویکسینیٹر سے ریسیو کرے گا، اور یہ تعداد میں پچھلی 3 کمپینز کی ایوریج کے برابر ہوں گے کہ کس ٹیم نے پچھلی 3 کمپینز میں کتنے زیرو ڈوز آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اس لحاظ سے یو سی ایم او ای پی اے کارڈز ریسیو کرے گا۔ دوسرے سٹیپ میں یو سی ایم او اپنی پولیو ٹیمز کو وہ کارڈ ہر صبح ایشو کرے گا اور ان کارڈ کی سیریز کو اپنے پاس نوٹ کرے گا۔ تیسرے سٹیپ میں پولیو ٹیمز وہ کارڈ ہر آئیڈینٹیفائیڈ زیرو ڈوز بچے کو یا اس کے والدین کو کے حوالے کریں گی، اور چوتھے سٹیپ میں یہ کارڈ حوالے کرتے وقت اس کارڈ کے اوپر بچے کا نام، بچے کے والد کا نام، بچے کی ایج اور دیگر معلومات جو آسانی سے مل جائیں اور درج کی جا سکیں اس کارڈ پہ درج کر دیں گے۔ 5ویں سٹیپ میں، جو کہ بہت ضروری سٹیپ ہے اور آپ لوگ پہلے بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری پولیو ٹیمز اپنی ٹیلی شیٹس پر بچے کا نام، بچے کے والد کا نام، بچے کی عمر، بچے کا ایڈریس اور بچے کے والد کا موبائل نمبر آلریڈی ٹیلی شیٹس کی بیک سائڈ پہ انٹر کر رہے ہیں۔ اب اس انفارمیشن کے ساتھ 7 ڈیجٹ کا 7 ڈیجٹس کیو آر کوڈ بھی درج کرنا ہوگا۔ یہ کیو آر کوڈ ہر کارڈ پہ لگا ہوگا اور اس کے آخری 7 ڈیجٹ آپ نے ہر بچے کے نام کے ساتھ اپنی ٹیلی شیٹ میں انٹر کرنے ہیں۔ آخری سٹیپ میں جب یو سی ایم او صاحب کے پاس آپ واپس آئیں گے، یعنی کہ ٹیم فیلڈ سے واپس آ جائیں گی، ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے گی، 7 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، جب یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے گی تو جو بقایا کارڈ ہوں گے وہ تمام یو سی ایم او کو ریٹرن کر دیے جائیں گے، اور یہ کارڈ یو سی ایم او ویکسینیٹر کو واپس ریٹرن کر دے گا۔ نیکسٹ اسکرین پہ ہم دیکھیں گے کہ کیو آر کوڈ کیا ہوتا ہے، کیو آر کوڈ کیسے لگایا جاتا ہے یا کہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو کیو آر کوڈ 14 ڈیجٹ کا ایک نمبر نظر آ رہا ہے۔ کیو آر کوڈ ہوتا ہے کوئک رسپانس کوڈ۔ آپ کو یہ کوڈ آج کل تمام اشیاء جو کہ آپ مختلف سٹوروں سے پرچیز کرتے ہیں اس پر لگا ہوا ملے گا۔ تو یہ کیو آر کوڈ ہم بچے کو ایک یونیک نمبر اسائن کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ نمبر جو 24000000 سے شروع ہو رہا ہے اور 1678824، یہ میرا ایک کمپلیٹ 14 ڈیجٹ کا کیو آر کوڈ ہے۔ اس میں سے آپ نے
جب بچے کی انفارمیشن ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو آخری 7 ڈیجٹ یعنی کہ 1678824 اپنی ٹیلی شیٹ میں درج کرنا ہے۔ آپ کو کیو آر کوڈ بائیں سائڈ پہ دی گئی تصویر کے مطابق نظر آ رہے ہوں گے، یا پھر کچھ کارڈز خیبر پختونخوا میں اس طریقے سے یلو کلر کے کارڈ، سنگل پیج کے کارڈ ہوتے ہیں، اس پہ آپ کو یہ کیو آر کوڈ یہاں لگا ہوا مل جائے گا۔ یا اگر آپ کو کیو آر کوڈ اور کارڈ علیحدہ ملتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی صاف جگہ پر یا کلیئر جگہ پر، جیسے یہاں پہ دیکھیں مین کور کے اوپر لگا دیا گیا ہے، یا پیپر کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو کیو آر کوڈ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی سکرین پہ ہم دیکھیں گے کہ اس پورے پروسیس میں پولیو ورکر اور یو سی ایم او کا کیا کردار ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ جیسے ہم آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یو سی ایم او کارڈز کو ای پی ویکسینیٹر سے کلیکٹ کرے گا۔ پولیو ورکر جو ہے وہ یہ کیو آر کوڈ 0 ڈوز چلڈرن کے والدین کو تقسیم کرے گا۔ پولیو ورکر کارڈ کے آخری 7 ڈیجٹ کو ٹیلی شیٹ پر اپنی لسٹ کے ساتھ درج کرے گا۔ اس کے بعد تمام دن گزرنے کے بعد یو سی ایم او ان یوزڈ ان سپینڈ کارڈ پولیو ورکر سے لے کر ویکسینیٹر کو واپس کر دے گا، اور یو سی ایم او اس کے بعد کمپین کے بعد یا کمپین کے دوران اپنی تمام ڈیٹا انٹری جو کہ اس کو پولیو ورکر سے ملی ہوگی، جس میں بچوں کے نام، والد کا نام، ایڈریس، فون نمبر، بچے کی ایج اور کیو آر کوڈ، این ای او سی کی اپلیکیشن میں درج کرے گا۔ اس سٹیپ میں آپ کو کارڈ بھی دکھایا جا رہا ہے بائیں سائڈ پہ، اور دائیں سائڈ پر آپ کا ٹیلی شیٹ میں درج کیا ہوا ڈیٹا کا ایک سیمپل دکھایا جا رہا ہے۔ تو بچے کے کارڈ کے اوپر آپ بچے کا نام، تاریخ پیدائش، اس کا جینڈر، ماں کا نام، والد یا سربراہ کا نام، والد یا شناختی کارڈ کا نمبر، والد کے شناختی کارڈ کا نمبر، یا والد یا سربراہ کا فون نمبر، اور اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ تمام کی تمام انفارمیشن اس پہ درج کر رہے ہوں، بلکہ جو انفارمیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے وہ آپ نے اس کارڈ پہ درج کر دینی ہے، اور بائیں سائڈ پر اپنی ٹیلی شیٹ میں اس کی انفارمیشن کو درج کر دینا ہے کیو آر کوڈ کے ساتھ۔ یہی انفارمیشن یو سی ایم او اپنی این ای او سی کی اپلیکیشن میں پہلے بھی درج کر رہا ہے، اب اس میں کیو آر کوڈ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ بائیں سائڈ پر اس اسکرین میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ریڈ باکس کے اندر کیو آر کوڈ کی جگہ نظر آئے گی۔ آپ کی آسانی کے لیے اس کیو آر کوڈ کے پہلے 6 ڈیجٹس کو اس میں درج کر دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 240 اور اس کے آگے 4 0 7 ڈیجٹس کو یہاں پر پہلے سے درج کر دیا گیا ہے، تاکہ آپ پولیو ورکر کے دیے گئے 7 بقایا ڈیجٹس کو اس کے آخر میں ایڈ کر دیں، شامل کر دیں۔ کچھ جگہوں پر ہماری یہ سیریز 24 کے بجائے 2023 سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کیس میں آپ 24 والے فگر کو ڈیلیٹ کریں گے، اور اگین اس انفارمیشن میں 2023 سے سٹارٹ ہو کر 14 ڈیجٹ کا کوڈ اندراج کر دیں گے۔ اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو علیحدہ سے بنائی گئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی لسٹ اور غیر استعمال شدہ کیو آر کوڈ لگے ای پی اے کارڈز کو ویکسینیٹر کے حوالے کریں گے، اور ویکسینیٹر کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے اپنے 0 ڈوز بچوں کو رجسٹری میں تلاش کرنا، ان 0 ڈوز بچوں کو ویکسینیٹ کرنا، ان کی انفارمیشن اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو اس انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کرنا، اور اگر کسی قسم کا ڈیٹا مس میچ ہو رہا ہے اس کو یو سی ایم او کو رپورٹ کر کے اپنے پاس اپ ڈیٹ کرنا، اور نیکسٹ کمپین سے پہلے جو انکورڈ اور کورڈ 0 ڈوز بچے ہیں ان کی انفارمیشن یو سی ایم او تک پہنچانا، تاکہ یو سی ایم او انکورڈ بچوں کو، یا وہ جو نگلیکٹڈ بچے تھے، یا وہ بچے جو کہ ابھی تک ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تھے،
ان بچوں کو دوبارہ سے اپروچ کرے اور ویکسینیشن کے لیے بلائے۔ اس بات میں اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیو آر کوڈ لگا ای پی آئی کارڈ ہر بچے کو لائف سپین میں ایک دفعہ دیا جائے گا، یعنی اگلی کمپین میں وہ کارڈ دوبارہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ انفارمیشن جو کورڈ زیرو ڈوز اور نان کورڈ زیرو ڈوز ہیں اس لسٹ سے جا کر اس بچے کو صرف دوبارہ سے اویک کیا جائے گا، اس کے والدین کو دوبارہ سے ویکسینیشن کے لیے بلایا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پریزنٹیشن میں اپنے تمام رولز اینڈ رسپانسبلٹی سمجھ آگے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہماری ٹیمز آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں گی جو کہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔